اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم باب الدہن للجمعۃ عن سلمان الفارسی قال قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا يغتسل رجل يوم الجمعۃ ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن من دهنه او يمس من طيب بيته ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين ثم يصلي ما كتب له ثم ينصت اذا تكلم الامام الا غفر له ما بينه وبين الجمعة الاخرى۔ باب نمبر 6 ہے کتاب الجمعہ کا، جمعے کے دن تیل لگانے کے متعلق یہ باب ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ روایت کرتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جمعے کے دن جس شخص نے غسل کیا اور حسب استطاعت اس نے طہارت اختیار کی اور اپنا تیل اس نے لگایا اور اس کے بعد گھر سے وہ خوشبو لگا کے نکلا، اس حال میں اس شرط پہ کہ وہ لوگوں کے درمیان تفرقہ نہیں ڈالتا، یعنی دو لوگوں کو آپس میں جدا نہیں کرتا، اور جا کے اس نے وہ نماز پڑھی جو کہ اس کے اوپر لازم کی گئی تھی، یعنی جمعے کی جتنی نماز اس کے اوپر لازم ہے وہ نماز پڑھی، حتیٰ کہ امام نے جب خطبہ کہا تو اس نے خاموشی کے ساتھ امام کا خطبہ سنا، اس کے درمیان اس نے گفتگو نہیں کی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کے تمام گناہ جو ہیں وہ بخش دیے جاتے ہیں، ایک جمعے سے لے کے دوسرے جمعے تک۔ یہاں پہ خصوصاً تیل کا ذکر کیا گیا ہے، تیل کے علاوہ باقی بھی جمعے کے دن جو سنت اعمال ہیں اس روایت کے اندر وہ ساری کی ساری چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ سب سے پہلے غسل کے بارے میں ہے کہ انسان غسل کرے، جمعے کے دن غسل کی بڑی تاکید ہے، پہلے بھی حدیث مبارکہ گزر چکی ہیں، یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، غسل کرنا چاہیے۔ اس کے بعد طہارت ہے، پاکیزگی، یعنی جسم بھی پاک صاف ہو اور جو لباس اس نے پہنا ہے وہ بھی حسب استطاعت جس قدر اچھے سے اچھا لباس پہن سکتا ہے وہ پہن کے تیار ہو گیا ہے، اس لیے کہ جمعے کا دن جو ہے مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہے۔ جس طرح عید کے دن انسان تیار ہو کے آتا ہے، اسی طرح جمعے کا بھی اہتمام کرے۔ ہر چیز میں صرف لباس میں اہتمام نہیں ہوتا بلکہ گھر کے اندر بھی اہتمام ہوتا ہے۔ جی آج جمعے کا دن ہے، کو صفائی کا خصوصی اہتمام ہو گیا، جمعے کا دن ہے، کھانا وغیرہ ویسے ہی پکتا ہے، تو جمعے کا دن اگر کھانے کا خصوصی اہتمام ہو جائے اپنی حیثیت کے حساب سے تو یہ جمعے کا احترام ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا یہ شکر بجا لانا ہے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیل کا ذکر فرمایا۔ تیل کے متعلق یہاں تک روایت ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنا زیادہ تیل استعمال فرماتے تھے سر مبارک میں کہ صحابہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر انور جو ہے وہ تیل سے تر رہتا تھا، اور اتنا تیل ہوتا تھا سر مبارک میں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امامہ شریف پہنتے تھے تو امامہ شریف میں تیل سر میں لگا ہو تو امامہ خراب ہوتا ہے، تیل امامے کو لگ جاتا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیچے رومال باندھتے تھے، سنگل چھوٹا رومال رکھ کے اس کے اوپر امامہ شریف پہنتے تھے، یعنی صفائی اور نفاست بھی تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی اتنا تیل لگا، تیل لگانا سنت ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، اور اس کے اور بھی بہت سارے فائدے ہیں۔ جس بندے کو یہ مسئلہ ہے کہ رات کو جو نیند نہیں آتی، یہ ہر دوسرے بندے کا مسئلہ ہے، جی رات کو نیند نہیں آتی، ٹانگوں میں الجھن سی ہوتی ہے، خشکی کی وجہ سے نیند نہیں آتی، بے چینی سی رہتی ہے، ٹانگوں میں درد رہتا ہے، طبیعت میں الجھاؤ سا رہتا ہے، وہ کچھ بھی نہ کرے، صرف یہ ایک کام کرے، رات کو سونے سے پہلے سر میں اور پاؤں کی مالش کر کے سوئے۔ اندازہ کریں آپ کو بڑی بڑی دوائیں اتنا اثر نہیں کرتی جتنا یہ ایک چھوٹا سا عمل اثر کرتا ہے۔ کسی دن ٹرائی کر کے دیکھیں، یہ 2 ڈاکٹر حضرات بیٹھے ہیں، یہ اس کی تائید کریں گے۔ صرف آپ تیل لگانا شروع کر دیں، آپ کے میں نے کسی حکیم صاحب کو قول پڑھا تھا، انہوں نے کہا کہ 70 سے زیادہ بیماریاں اس سے دور ہو جاتی ہیں صرف تیل لگانے سے۔ کوشش کریں، حضور پاک کی سنت مبارکہ بھی ہے
تو اس کے طبی فائدے بھی بہت زیادہ ہیں، تو کوشش کریں تیل لگانے کی، تیل لگانا چاہیے۔ اس کے بعد حضور نے فرمایا خوشبو لگانے کی بھی بڑی تاکید ہے، پہلے بھی حدیث مبارکہ گزری ہیں، یعنی گھر سے آپ نکلے ہیں تو گھر کو بھی معطر کر کے نکلیں، یعنی گھر کے اندر بھی خوشبو کا اہتمام کریں اور اپنے جسم کے اوپر بھی خوشبو کا اہتمام کریں، خوشبو گھر سے لگا کے نکلیں۔ اس کے بعد یہ ساری چیزیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کر کے جو سب سے اہم اور بنیادی چیز سمجھنے والی ہے وہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا فلا یفرق بین اثنین، وہ یہ سارے اعمال کرنے کے بعد نماز وغیرہ جمعے پہ حاضر ہونے کے بعد اگر اس کے اندر یہ ایک خرابی موجود ہوگی تو ان میں سے کوئی بھی چیز اس کو فائدہ نہیں دے گی۔ خوشبو لگانا، غسل کرنا، اپنے گھر کو معطر کرنا، جمعہ پڑھنا، یہ سارے اعمال جتنے ہیں دین کے اس کو فائدہ نہیں دیں گے اگر اس کے اندر یہ ایک خرابی ہے کہ وہ لوگوں کے درمیان تفرقہ پیدا کرتا ہے۔ جب ہم تفرقہ کی بات کرتے ہیں تو لوگوں کا دماغ فوراً مذہب کی طرف جاتا ہے، جی مذہبی تفرقہ، اور مذہبی تفرقہ نہیں ہوتا، مذہبی تفرقہ اور کوئی تفرقہ نہیں ہوتا۔ مثال 4 فقہ ہیں تو اس میں کیا تفرقہ ہے؟ میں نے کبھی کھڑے ہو کے کسی مالکی کو گالی دی ہے کہ جی تو مالکی تو اور فرقے کا ہے، میں اور فرقے کا ہوں، میں حنفی ہوں؟ نہیں، جس طرح میں حنفی کا قول نقل کرتا ہوں کہ امام صاحب کا یہ قول ہے تو ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتا ہوں کہ امام مالک کا یہ قول ہے، تو ہم تو سب کا احترام کرتے ہیں نا جی۔ کوئی کسی کو بھی مان لے تو وہ اہل سنت میں سے ہی ہے، اس کے اندر کوئی مذاکرہ کوئی نہیں ہے، کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہے۔ یہ جو تفرقہ کہتے ہیں نا، یہ مذہبی تفرقے سے زیادہ یہ دنیاوی تفرقہ جس کو ہم تفرقہ شمار ہی نہیں کرتے، یہ شدید ترین تفرقہ ہے۔ اور اس چیز کی دین کے اندر قرآن و حدیث کے اندر جو زیادہ مذمت ہے اس چیز کیا ہے؟ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد گرامی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والفتنۃ اشد من القتل، فتنہ پیدا کرنا یہ قتل کر دینے سے زیادہ شدید ترین گناہ ہے۔ یہ قتل کیا ہے، ظاہر آپ نے ایک بندے کو قتل کر دیا وہ نظر آ رہا ہے، اور جب آپ نے ایک فیملی کے اندر، خاندان کے اندر، محلے کے اندر، قوم کے اندر تفرقہ پیدا کر دیا، فتنہ برپا کر دیا، تو اس سے کتنے گھر اجڑ جائیں گے، کتنے لوگ مارے جائیں گے، کتنے لوگوں کی جانیں جائیں گی، اس کا اندازہ نہیں ہو سکتا۔ تو ایک قتل کرنا صرف ایک قتل ہے، اور تفرقہ پیدا کر دینا یہ کئی لوگوں کا قتل ہے، یعنی قتل سے بھی زیادہ شدید ترین گناہ۔ تو جو بندہ لوگوں کے درمیان پھوٹ ڈالتا ہے، تفرقہ پیدا کر دیتا ہے، لوگوں کو ایک دوسرے سے جدا کر دیتا ہے، وہ ایسا کام کرنے والا، اس کو یہ نماز وغیرہ یہ سارے نیک اعمال اس کو فائدہ نہیں دیتے۔ اس لیے کوشش کرنی چاہیے، آپ بندے کو جوڑ نہیں سکتے تو بندوں کو توڑے بھی نہ۔ خصوصاً ہمارے معاشرے کے اندر جو عادت روش چلی ہے وہ میاں بیوی کے درمیان، یہ سب سے شدید ترین گناہ ہے۔ عورت کے پاس جا کے اس کے میاں سے اس کو بدظن کریں گی، اور شوہر کے پاس اس کے دوست بیٹھ کے اس کی بیوی سے اس کو بدظن کریں گے۔ وہ ایک خاندان جو ٹوٹے گا نا، 2 لوگ آپس میں ٹوٹیں گے پورا خاندان ٹوٹ جاتا ہے، بچے تباہ برباد ہو جاتے ہیں، اور اس کے اثرات صرف 2 بندوں تک نہیں رہتے، وہ بڑے طویل آگے تک جاتے ہیں، ان کی نسلوں تک جاتے ہیں۔ اس لیے دین کے اندر تفرقے کے اوپر اتنا شدید وعید ہے۔ تو کوشش کریں خود بھی اس گندے عمل سے بچیں، اور جو بندہ اس قسم کے کام کرتا ہو، لوگوں کے درمیان پھوٹ ڈالتا ہو، کوشش کریں اس سے بھی بچیں، کہ بری صحبت کے بھی برے اثرات انسان کے اوپر مرتب ہوتے ہیں۔ اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب خطبہ ہو تو وہ خاموشی کے ساتھ سنیں۔ اس کے اوپر اختلاف ہے اماموں کا، ائمہ کرام کے مابین اختلاف ہے کہ خطبہ سننا جو ہے وہ واجب ہے یا واجب نہیں ہے، اور خطبے کے درمیان گفتگو کرنا یا کوئی ایسا کام کرنا، بعض نے مکروہ تنزیہی کہا ہے، بعض نے مکروہ تحریمی کہا ہے۔ امام مالک اور امام اعظم ابو حنیفہ اور کثیر زیادہ تر فقہاء کا قول یہ ہے کہ جب خطبہ ہو رہا ہو تو اس کو خاموشی سے سننا سننے والوں پہ واجب ہے۔ جس طرح قرآن مجید کی تلاوت ہو رہی ہو تو وہ سننا واجب ہے، اسی طرح خطبہ سننا بھی واجب ہے۔ تو دوران خطبہ کوئی بھی کام شرع نہیں کیا جا سکتا، اگر کوئی کرے گا تو مکروہ تحریمی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو سیکھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔